مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اکبر بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ تھوڑی سی سلسلے میں چینجنگ دیکھ رہے ہوں گے۔ رضا بھائی کی جگہ سید عابد ہمارے ساتھ ہیں۔ رضا بھائی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس وقت کراچی شہر سے باہر ہے، اور آگے کچھ آنے والے دنوں میں مدنی چینل کے لیے آڈیشن کا سلسلہ ہے پنجاب کے کچھ شہروں میں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہماری جو آڈیشن کی جو مجلس ہے اس کو بھی لیڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ رضا بھائی کراچی شہر سے باہر خبر بن گئی کہ مدنی چینل کیا کر رہا ہے۔ آپ کا مدنی چینل آڈیشن بھی جاری و ساری ہے، آڈیشن دیے جا رہے ہیں۔ ذہنی آزمائش کے آڈیشن تو وہ سلسلے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم مدنی چینل کے لیے آڈیشن کرتے ہیں مبلغین کے لیے کہ جو مدنی چینل پہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے الحمدللہ عز و جل کراچی کے تو ہیں مبلغین، لیکن یہ ہے کہ پنجاب سے بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے یہاں سردار آباد سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو بیچ میں بھی رضا بھائی ایک دن نہیں تھے، تو اس وقت سید ہمارے یوسف تھے ہمارے ساتھ۔ تو یوسف بھائی کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت مکہ پاک کی پاک فضاؤں میں الحمدللہ عز و جل ہیں۔ تو ایک سید صاحب نہیں تو دوسرے سید صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل موجود ہیں۔ جی باپو، اور سلسلہ ہے جیسے کہ آپ سلسلے کے نام سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ آپ کا مدنی چینل بھائی کس کا ہے؟ آپ کا مدنی چینل، میرا مدنی چینل ہے۔ اچھا، جب کہا جاتا ہے یہ چیز آپ کی ہے تو آپ بتائیں اس کو چلانا کیسا ہے، آپ بتائیں مدنی چینل پہ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے کہ اگر یہ سلسلہ اس انداز سے ہو جائے تو اچھا لگے گا اور مزید آپ کو دیکھنے کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے بچے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کون سے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک مشورہ کر رہے ہیں، ایک میٹنگ ہے ہماری، ایک اجلاس ہے۔ تو بھائی ایک شروع ہو گیا ہے، تو آپ کے ذہن میں جیسے کہ کچھ اسلامی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مدنی چینل دیکھ کر کہ بھائی یہ اگر یوں ہو جاتا نا تو اچھا ہوتا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، مدنی مذاکرے میں یہ چیز شامل ہو جائے۔ اچھا نگران شورا کا کوئی سلسلہ ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی سلسلہ ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں باتیں کر رہے ہیں، ہم تک آواز آ رہی ہے؟ جن لوگوں نے صحیح کرنا ہے، جن لوگوں کے پاس یہ اختیارات ہیں، ان تک بات تو پہنچے۔ تو بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ایک پروگرام دیا، اور پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل۔ آپ کی اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آئیں گے، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی بات پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ نے اکبر بھائی مجھ سے بھی رابطہ کیا، اللہ اکبر، کہ بھائی بتائیں یہ بات آ رہی ہے، تو میں بھائی کچھ باتیں بھی میں نے ریکارڈ کروائی جو مجھ سے متعلق تھیں۔ ہم اصل میں ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے مختلف، اس میں ہے کہ بعض سلسلوں کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے فیڈ بیک مانگتے ہیں کہ بھائی فلاں سلسلہ ہے وہ 2 ہفتے سے ریپیٹ کیوں چل رہا ہے، تو ہم فلاں مبلغ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی 2 سلسلے پہلے میسیج آیا تھا کہ خلیل بھائی جو ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، نعت خواں خلیل بھائی، جی نعت خواں خلیل بھائی، ہمارا جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں یہ نہیں آ رہے۔ اب یہ نوٹ کیا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں آ رہے، ہم نے کہا چلو ہم خلیل بھائی سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو خلیل بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ اگر بتانا چاہیں مدنی چینل کے ناظرین کو، اور اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ نہیں بتا سکتے تو نہیں بتائیں۔ تو انہوں نے پھر وجہ بتائی کہ ان کے اصل میں والدہ جو ہے نا وہ بیمار ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی تیمارداری کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل آپ نے دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے، تو ان کا ہم نے پیغام لیا، اس سلسلے میں چلایا۔ آیت منقبت بھی پڑھی امیر سنت کی والدہ محترمہ کی، اور ایک نئی منقبت بھی آئی ہے جو کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے لسٹ میں ہماری ہے۔ ہاں، وہ ہم نے منقبت میں کیا کیا ہے، ایک تو جو ویڈیو ہے نا
اس کے علاوہ ہم نے چونکہ ہمیں کچھ دن پہلے جو ہے نا اس کا SMS بھی آیا تھا کہ یہ چلائی جائے. کل سنت کی والدہ کا 17 صفر المظفر ہے تو وہ ہے سلسلہ عرس کا, تو اس کے لیے ہم نے تیار کی ہے, لیکن ایک ان کی ویڈیو منعقد اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم نے ان کا جو آڈیو اس سے پہلے کی جو ہے نا تار پر وہ تو اس پر ہم نے کچھ جو ہے نا وہ اپنا پاک آ گیا تار کا, تو وہ ہم نے تیار کی الحمدللہ عز و جل. تو دیکھیں یہ بات ہے کہ ایک بات آپ نے کہ بھائی بولیں گے کون سنے گا, صحیح کہ آپ بول کے تو دیکھیں بھائی, آپ بولیں تو. جب ہم نے سلسلے کا نام یہ رکھا ہے آپ کا مدنی چینل, تو آپ کا ہے, اس کو آپ اپنا سمجھے. کوئی بھی بات ہے آپ کے دل میں ہے, آپ دل میں نہ رکھیں, اس کو زبان پہ لے کر آئیے. زبان پہ لینے کے بعد جو ہے پھر آپ ریکارڈ کروائیے, اور بس اوقات یہ نمبر آپ سیو کر لیں. بس اوقات اسلام بھائی ادھر ادھر جاتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, مدنی چینل کا ٹاپک چھڑ ہی جاتا ہے, تو جب آپ کو مدنی چینل پہ بات کرنی ہے تو بولے یار یہ بات یوں ہو جائے, تو بولے یہ نمبر ہے نا, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں, تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے آج ہمارا سلسلہ نیا جو ہے وہ اپنا ہے, پہلی دفعہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین کا فیڈ بیک تو آتا ہی رہتا ہے, اور آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. میں تھوڑا سا نیا ہوں. اچھا, آپ نے عابد بھائی جو ہے ہمارے پاس بطور مہمان آئے تھے اس سلسلے میں, الحمدللہ آج میرے ساتھ یوں سمجھے کہ ایک ہوسٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, میں عرض کرتا چلوں کہ گزشتہ کچھ 8-9 مہینے سے میں اور رضا بھائی اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں. بس صرف لاسٹ جو بدھ تھی نا وہ سلسلہ ہمارا کسی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا. بتائیں بھائی, آپ بھی بتائیں, یہ آپ بھی بتائیں. اصل میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل معاملات تھے, کچھ مصروفیت تھی مشورے کی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نہیں ہوا. تو یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے ناظرین سے ہم معذرت. ایسا نہ ہو کہ آپ کے سلسلے کی کالز وغیرہ ہمارے سلسلے میں آ جائیں, پھر ہم آپ تک نہ پہنچائیں. ایسا ہے نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے گزشتہ سلسلے جو ہمارا ریپیٹ چلا تھا, لیکن ہماری مہربانی ہے MCR کے اسلامی بھائیوں نے ہماری جو ٹکر کے نام تھے وہ الحمدللہ انہوں نے فریش چلا دیے تھے. تو ابھی دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ جو ٹکر کی پٹی ہے وہ دوبارہ چلا دیں, اس میں فریش نام جو لاسٹ والے ہیں وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا. اور اب انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے SMS کی طرف چلتے ہیں, اور جو ہم نے پیکیجز تیار کیے ہیں الحمدللہ عز و جل وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ سلسلہ ذوق نعت کا ریپیٹ ٹائم جو ہے نا 1 یا 2 بجے کروا دیں. تو یہ غالباً 3 بجے ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر اور سلسلے بھی ہوتے ہیں جو 1 بجے 12 بجے 2 بجے چل رہے ہوتے ہیں, ریپیٹ چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو جو ہے نا کسی وجہ سے 3 بجے رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک میسیج ہے کہ ذہنی آزمائش کی طرح ذوق نعت کی بھی کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے. ارے واہ, جس طرح ذہنی آزمائش کی نا سوال جواب وہ اپنا اس میں اشعار وغیرہ ہوں. جی جی, ہاں, تو اشعار کی بھی اس طرح کی ہونی چاہیے. اور یہ اچھا ہو جاتا ہے کہ ایک مبلغ ہے, اس کو بیانات واقعات تو یاد ہیں, لیکن اس کو اشعار یاد ہونا تو پھر یہ سونے پہ سواگا. مدینہ, کیا بات ہے. اچھا, یہ میسیج ہے کہ فجر کے بعد 3-4 نعتیں چلائی جائیں. تو فجر عام طور پر ہم نے الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے عابد بھائی یہ ہے کہ ایک کچھ عرصہ ہو گیا تھا ہمارے یہاں مدنی چینل پر نعتی جو نعت ہے نا وہ بہت کم چل رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی گلدستے اور بہت کچھ تھا. تو مدنی چینل کا فیڈ بیک الحمدللہ آیا کہ بھائی نعتیں کم چلتی ہیں. تو اتفاق یہ ہے کہ اب ہمارا نگران شورا کے ساتھ ریلیشن ہے, مشورے وغیرہ یہ سلسلے, تو یہ فیڈ بیک نگران شورا کو بھی دیا گیا. تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے الحمدللہ اب یہ ہے کہ نعتیں ہر گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جو ہے نا. اور یہ ہے کہ نعت خوانی کا تو ایسا ہے نا, وہ کہتے ہیں نعت خوانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا کہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. جیسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بیانات وغیرہ تو شاید اتنے سمجھ میں نہیں آتے, لیکن نعتیں جو ہے نا وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور بس اوقات یہ جو دیکھتا ہے نا وہ جب اٹھتا ہے سلسلے سے تو وہ بات زبان پر آ جاتی ہے. تو اب آپ دیکھو بڑوں کے سلسلے میں پھر بچے لے آیا. بھائی بچے تو ہیں, بچے ہی تو بڑے ہو رہے ہیں. اچھا, میں نے کہا کہ آپ بچوں کو یہ ہے کہ جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ نعت خوانی جو ہے نعت خوانی ہے, بیانات بھی ہوں, ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ چلتا ہے. اور حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی الحمدللہ, اچھا کے بھی کلام یہ بھی ہے, یہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے سلسلوں میں بھی چلایا ہے اور اس کو مدنی چینل پر بھی جو ہے نا وہ اپنا یوں سمجھ لیں کہ میں تھوڑا مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بھی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ نہیں, ہم ٹوٹلی جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کی طرف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میسیج یہ ہے کہ یہ پہلے کا میسیج ہے کہ آج دوسرا دن ہے مدنی چینل نہیں دیکھ پا رہے, جبکہ ہمارے یہاں ڈش بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں کیبل ہے. ہم اپنے کیبل والے کو بھی بولیں گے, مگر بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ نگران شورا سے کہہ دیں کہ مدنی چینل عام کرے کی مجلس کو
रावलपिंडी के केबल ऑपरेटर के पास भेजें और इनको इस मामले में बताएं, इसका असर ज़्यादा होगा। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बाज़ लोग तो शायद अब, हालांकि एक अरसे तक हमारे यहाँ पर सैटेलाइट की जो चेंजिंग हुई है, ये हम अपने सिलसिले में भी हमने इसका तज़किरा किया था, इसका गुलदस्ता भी चलाया था और व्हाट्सएप के ज़रिए से भी हमने इस चीज़ को आम किया था। अब तक शायद बाज़ जगहों पे लोग समझ नहीं पाए हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद जो है वो मदनी चैनल लिस्ट पर बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, ये एशिया सेट से पाक सेट पर आ गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन जो है ना ये हमारे यहाँ यूँ समझे कि मदनी चैनल पर टिकर के ज़रिए से भी जो है वो दी जाती रही है। डिश की डायरेक्शन वगैरह कुछ तब्दील करना पड़ेगी, तब्दील हुई है, ये एशिया सेट से पाक सेट पर चला गया है और ये डिश वाले के ज़रिए से, यानी बाद लोगों जिनको डिश का काम आता है ये, तो उनको बुलाकर ये आप चाहें तो उनके ज़रिए से करवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है और ये केबल वालों से अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में, और बहुत जगह पर तकरीबन जो है ना ये जहाँ पर ये चेंजिंग हुई है तो केबल वालों के ज़रिए से ये चेंजिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। एक मैसेज ये है कि अब्दुल हबीब भाई ने ये रमज़ानुल मुबारक में एक पानी के हवाले से एक गुफ्तगू की थी, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की थी रमज़ानुल मुबारक में, तो उसका वो उन्होंने गुलदस्ता कहा था कि हम देखना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार तो था ही हमारे पास पहले से, तो हमने लाइन अप कर लिया है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं, हमारा जो पहला गुलदस्ता है अब्दुल हबीब भाई का पानी के हवाले से, वो देखते हैं। पानी जो है वो कितनी बड़ी नीड है इस कायनात का, जो राब्ता है जिंदगी से। यानी अगर ये दुनिया जिंदा है तो ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से जिंदा है। बारिश से ये कायनात चल रही है। अब जरा गौर कीजिए, इंसानी बॉडी के लिए पानी जरूरी कितना है और उसकी नीड कितनी है। आपको पता है हमारे जितना भी वजन है, अगर किसी का 100 किलो वजन है तो 70 किलो उसके जिस्म में लिक्विड है, 70 किलो पानी है दूसरे लफ्जों में, चाहे वो खून की शक्ल में चाहे वो पानी की शक्ल में। यानी 70% ऑफ आवर बॉडी जो वेट है वो पानी में, बाकी चीजें दूसरी हैं। तो अब जरा गौर कीजिए कि जैसे ही ये लेवल कम होता है ना, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, वो रोना शुरू कर देगा उसको, क्योंकि वो कह तो नहीं सकता प्यास लगी है। अगर 7.5 अरब लोग इस कायनात में हैं और सबको अपनी बॉडी का वो रेशियो मेंटेन करने के लिए पानी कितना रिक्वायर्ड होगा, अल्लाह सबको पानी पहुंचाएगा। सात अरब लोगों में कोई ऐसा नहीं है जिस तक पानी नहीं पहुंचता। पानी नहीं पहुंचेगा तो वो प्यासा मर जाएगा, नंबर 1। और सिर्फ इंसान को पानी नहीं चाहिए, कायनात में जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, जितने दरख्त हैं, आप अगर हिसाब करें ना कि रिक्वायर्ड ऑफ वाटर इन यूनिवर्स, रोजाना दुनिया को कितना पानी चाहिए चलने के लिए। अब इस पानी को, अगर ये पानी कीमत से होता तो गरीब तो प्यासे मर जाते। अल्लाह ने इस पानी को जितनी जरूरत थी उतना मुहैया कर दिया, आसान कर दिया और फ्री रखा। अब आइए, ये पानी मिलता कैसे हमको? हम और आप तो रोजाना पानी पी रहे हैं। पानी का दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ बारिश है। चल रही है ना, जो हम पानी पी रहे हैं, जितने कुएं हैं, बेसिकली इसकी स्टार्ट बारिश से है। अब जरा समझिए, अल्लाह की कुदरत का निजाम देखें। अल्लाह, समुंदर दुनिया में 67% पानी है ऑलमोस्ट, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं है। 33% जो खुश्की है, उन सबको पानी चाहिए। अल्लाह की शान देखें, मगर अल्लाह ने 67% कायनात में पानी रखा, वो पीने के लायक नहीं है। अब ये पीने के जो लायक पानी नहीं है, वो लायक कैसे हो इन 33% दुनिया वालों के लिए, जमीन वालों के लिए? अगर आप कैलकुलेट करें, 7 अरब, एक तहकीक मैंने बयान भी की थी कि 7 अरब अगर इंसान है तो 70 अरब जानवर है, 10 टाइम मल्टीप्लाई, 700 अरब परिंदे हैं, ठीक है? दरख्तों की तो अरबों खरबों होंगे। तो अगर इन सबको कैलकुलेट करें तो बिलियंस एंड बिलियंस गैलन्स डेली रिक्वायर्ड है। अब आप देखें कुदरत का शाकार, धूप पड़ती है और यही जो बुखारात की सूरत में समुद्र का पानी पहले आसमान की तरफ जाता है, ठीक है? साइंस यही कहती है ना, अरबों टन पानी, नॉट गैलन्स, अरबों टन पानी रोजाना की बुनियाद में आसमान पे जा रहा है बादलों में। मुझे बताए वो पाइपलाइन कहाँ है? ये किस मोटर के जरिए ऊपर जा रहा है और कौन सा पाइप है जो उसको ऊपर लेकर जा रहा है? अल्लाह, कौन सा निजाम है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन डेली बेसिस पे हो रहा है? ठीक है जनाब, पहुंच गया ऊपर। आप सबने जहाज में सफर किया है, मैं जब भी जहाज मेरा बादलों को क्रॉस करता तो मैं
کدھر ہے وہ ٹینکی جس میں پانی پڑا ہوا ہے, کہاں اس میں محفوظ ہوتا ہے؟ کہاں محفوظ ہو رہا ہے, کون سی ٹینکی ہے, جہاز ایک سیکنڈ میں بادلوں کو کراس کر جاتا ہے, نظر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اربوں ٹن, تھوڑا بہت پانی نہیں ہے. بارش برسے کبھی اس کا وزن کرو تو کتنا ٹن پانی برستا ہے. یہ محفوظ کہاں ہے, سی نہیں کر سکتا, اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بادلوں میں پانی ہے, اچھا یہ وہ اوور ہیڈ ٹینک ہے جو ہمیں نہیں پتا کہاں ہے لیکن سیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد بارش برستی ہے لیکن گیا تو کھارا پانی تھا اوپر, جی نیچے آیا the most best mineral water in the world, وہ raining water. اللہ نے مائع مبارک کہا نا قرآن میں, یہ فلٹر پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے؟ آپ ذرا سوچئے, وہ پائپ لائن کدھر ہے, وہ اسٹوریج کدھر ہے, وہ فلٹر پلانٹ کدھر ہے؟ چلیں جناب یہ بھی سمجھ آ گیا, قدرت کا نظارہ ہے, صاف ہو گیا, پانی دنیا کو مل گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں, پاکستانیوں کو یہ نعمت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سمندر والی ملک ہیں. دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جن میں سمندر ہی نہیں ہے, ان کے پورٹس ہی نہیں ہیں, وہ کسی اور ملک میں امپورٹ کرتے ہیں, پھر اپنا سامان بذریعہ روڈ منگواتے ہیں. اب سوال یہ بنے گا کہ اگر یہ پانی اوپر جاتا اور برس جاتا تو جو ملک سمندر کے کنارے ہوتے ان کو پانی مل جاتا. جو پشاور ہے ہمارا, وہ تو وہاں سمندر نہیں ہے, وہاں پانی کیسے جاتا ہے؟ اللہ کا ٹرانسپورٹیشن نظام دیکھیں. ہوا چلائی کہ یہ جو ٹینک بھرے ہوئے اوپر پانی کے بارش کے ہیں, یہ ہوا کے ذریعے پشاور تک بھی پہنچتے ہیں, ان ملکوں تک بھی جاتے ہیں کہ جہاں سمندر نہیں ہے. یاد رکھیے گا بارش جو ہے ملی سمندر سے ہے لیکن برس رہی ہے اس جگہ پر جہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے. اللہ نے ادھر وہ بادل پہنچا دیے. ٹھیک ہو گیا. اب پانی برسا, چلے جناب پانی مل جاتا, جتنی پیاس لگتی اتنا برستا, پھر سنبھالتے کدھر اس پانی کو؟ اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس پانی کو اسٹور کر لیتی ہے. یہ زمین پانی ایکسٹرا چوس لیتی ہے. اب آپ بورنگ کر کے اس کو نکال لیں, اب کنواں کھود کے نکال لیں, کمال دیکھیں, زمین کے اندر جا کر پانی باہر نکلتا ہے, وہ بھی صاف نکلتا ہے, نہ اس میں کوئی گندی آمیزش ہوتی ہے, وہ بھی پانی پینے کے قابل رہتا ہے. اللہ نے نیچے بھی یہ نظام دیا, یہ انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ہو گیا. اچھا جناب, اب ہمارے فریج میں ہم کیا کرتے ہیں, پانی ایکسٹرا ہوتا ہے تو ہم ٹھنڈے برف جما لیتے ہیں. اللہ کا نظام دیکھیں کہ بہت گرمی پڑی, زمین بھی سوکھ گئی, پانی نکال کے ختم ہو گیا. لیکن جن دنوں میں بارش برسی تھی نا, تو جو ناردرن ایریاز تھے, شمالی علاقہ جاتے, وہاں برسنے والی بارش بن گئی برف ساری, وہ بن گئے سارے گلیشیئر, وہ آپ کا کولڈ اسٹوریج میں پانی جمع ہو گیا. جیسی گرمی پڑی, دنیا کی نیڈ بڑھی, لوگوں کی پیاس بڑھی, اس برف نے پگھلنا شروع کر دی اور وہاں سے ندیوں کا نظام شروع ہوا. وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پورے دنیا کو پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب نیڈ بڑھتی ہے تو اسٹوریج پہلے ہو جاتی ہے. سردیوں میں پانی اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, گرمیوں میں آپ کو سپلائی ہو رہا ہوتا ہے. 7.5 ارب لوگوں کو روزانہ رب پانی پلا رہا ہے, جتنا چاہیے اتنا پلا رہا ہے, بغیر کسی قیمت کے پلا رہا ہے. ہر گلاس پر پیتے وقت کہو فبأي آلاء ربكما تكذبان, ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی. آپ سپلائی دیکھیں اور سپلائی کا نظام دیکھیں, یہ کیسا خودکار نظام ہے. تو کائنات کو بنے ہوئے لاکھوں سال لوگ بتاتے ہو گئے ہیں, مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب پانی ختم ہو گیا ہو اور لوگ کروڑوں کی تعداد میں مر جائیں. لیکن یہ اگر بارش رک جائے, اب اس کی نیڈ سمجھیے کہ دنیا کا لائف کا اگر کنیکٹیوٹی ہے تو وہ بارش سے ہے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ, کیا گفتگو, کیا مناظر وغیرہ. یہ اصل میں ایک تو دیکھیں یہ گلدستے مدنی چینل پر چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس سلسلے کی خاصیت یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ایس ایم ایس پر ہم یہ دکھاتے ہیں. اب مثال دے رہا ہوں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص نے کہا کہ یار ابھی میں آپ کو بتاؤں, گزشتہ تقریباً 2 سلسلے پہلے ایک میسیج آیا تھا مدنی چینل کے ناظرین کا. سیزن غالباً 9 میں فائنل سے پہلے ایک یادگار لمحات کا نا ایک سلسلہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس میں آپ بھی تھے, عبدالحبیب بھائی بھی تھے. تو جس کا میسیج آیا انہوں نے کہا کہ عابد بھائی نے عبدالحبیب بھائی کی ایک ایسی تعریف کی تھی, انہوں نے رات کا چاند کہا تھا. آپ کو یاد ہے؟ یعنی یہ جملے انہوں نے نوٹ کیے اور کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو ہم نے پھر اس سلسلے میں سے جا کر آپ کی وہ ٹاکی نکالی اور اپنے سلسلے میں ہم نے لاسٹ سے لاسٹ والے میں جو ہے وہ چلائی تھی. لاسٹ دفعہ تو جو ہے کہ دیکھیں یہ سحری میں ہوا تھا, رمضان میں ہوا تھا, اس نے اس وقت دیکھا مدنی چینل. ایک مجھے ایک نگران شورا کی بات یاد آ گئی. بول رہے ہیں کہ ایک بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص تھا, اس نے کوئی سودی کوئی ڈیل کرنی تھی صبح اٹھ کر, اور رات کو پوری پلاننگ ہو گئی تھی, اور وہ جب صبح اٹھا, اب وہ اس کام کے لیے اس کو جانا تھا. صحیح ہے. تو کہتا ہے اس نے مدنی چینل آن کیا
مدنی چینل لگایا تو نگران شورا کا بیان چل رہا تھا سود کے اوپر ہی. اللہ انہوں نے وہ آخر کے 10 منٹ کا اس نے بیان دیکھا, صرف وہ اٹھا ہے, آنکھیں کھولی ہیں, مدنی چینل آ گیا. اب اس نے اب دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. اب وہ جو قدم اٹھنا تھا اس کام کے لیے, گناہ کی طرف اٹھنا تھا کہ وہ جا رہا تھا سودی قرضہ وغیرہ جو بھی اس کے معاملات وغیرہ تھے, تو بولا وہ نگران شورا کی 10 منٹ کی 5 منٹ کی اس نے بات سنی اور اس کے بعد میں فون کیا کہ یہ ڈیل کینسل. کیا بات. تو یہ ہے آپ کا مدنی چینل. الحمدللہ عز و جل. تو یہ یوں سمجھے یہ گلدستہ جنہوں نے میسج کیا, ایک تو ان کی دل جوئی بھی ہو گئی, لیکن پھر اب اس سلسلے کو اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس کیونکہ جس وقت یہ چل رہا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی ہر شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا. تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت یہ, ابھی ہمیں میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بھی مدنی گلدستہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہمیں سینڈ کر دیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے. کسی کے لیے یادگار بنا, آج کسی کے لیے یادگار. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا کچھ کالز ہیں تو کالز لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے SMS ضروری ہیں کالز. ضروری ہے. اچھا سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں میری عرض یہ تھی کہ آپ لوگ جو دعوت اسلامی کے سٹیٹس بناتے ہیں واٹس ایپ, وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کا طریقہ کار بتائیں. جزاک اللہ خیر. اس کا طریقہ کار ایک یہ ہے کہ ہمارا جو یہ نمبر چل رہا ہے SMS کا, اس پر آپ اپنا نمبر سینڈ کر دیں کہ میرا یہ نمبر جو ہے وہ ہمارا جو ایک گروپ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کا, وہاں امیر سنت کے اور دیگر جو اسٹیٹس ہیں اس گروپ میں ڈالے جاتے ہیں. تو آپ اپنا نمبر سینڈ کر دیں, الحمدللہ ہم وہاں آپ کو ایڈ کر دیں گے. تو جو بھی اسٹیٹس اور اس طرح کے مدنی گلدستے بنیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. دیکھیں بھائی آپ نے ایک بات کی اور وہ حل مل گیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جی کہ آپ جو جمعے کے دن درود غوثیہ اور بردہ شریف چلاتے تھے وہ آپ کئی جمعہ سے نہیں چاہتا, کیونکہ گھر میں اسلامی بہنوں نے اس کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اور دوسرا, پہلے رمضان میں جو قاعدہ چلتا تھا پڑھاتے تھے وہ اب قاعدہ کوئی کچھ ٹائم 20 سے 25 منٹ دے دیں تاکہ ادھر اسلامی بہنیں ساتھ پڑھتی ہیں, جو کہ 3 بجے کے بعد کسی ٹائم پہ بھی چل جائے, 20 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے. جی یہ بالکل فیڈ بیک ہے اور ہمارے پاس میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے کہ, اور کچھ SMS اس سے پہلے بھی آئے تھے. اصل میں یہ طے ہوا تھا مجلس کی طرف سے کہ جو جمعے کا درود و سلام ہے نا, اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے جمعے کی ایک ٹرانسمیشن پوری ڈیزائن کی ہے. نگران شورا نے کہا یار بالخصوص 2 دن یہ ہیں جمعہ اور اتوار, بعض انٹیریل سندھ میں چلے جائیں اور مختلف جو ہے جگہوں پہ, بعض جگہوں پہ نا حیدرآباد بھی اگر آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن بند ہوتا ہے, بعض شہر کا بہت حصہ. ہمارے یہاں تو چلے اتوار کا ہوتا ہے. تو نگران شورا نے مجلس ہماری جو بیٹھی تھی اس کے ساتھ کہ یار جمعے کے دن کو نا مطلب بہت بہترین انداز میں ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ بنایا جائے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ 3 بجے کے قریب جو ہماری سلسلہ لائیو ہم براہ راست کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جب ہم یہاں سے درود و سلام وغیرہ کا سلسلہ جو بھی ہوتا ہے, تو اس کو پھر ہم اگر کنٹینیو نہ کریں. لیکن جس طرح کا فیڈ بیک آیا ہے, یہ بھی کالز ہیں, SMS ہیں, اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اپنا آئی ہیں. تو الحمدللہ عز و جل میں نے لوگوں نے پھر جدول اپنا اسی حساب سے بنا لیا, ٹائم ٹیبل کے بھائی اتنے بجے ہی آئے گا تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں گا, آپ مدنی قاعدہ پڑھا رہے ہیں تو میں قاعدہ رہ کے بیٹھ جاؤں گا. خواتین جو ہے وہ صاحب آ گئے جی درود و سلام پڑھتی ہیں. میں نے الحمدللہ عز و جل آپ کا فیڈ بیک نگران شورا تک پہنچا دیا تھا, لیکن میں دوبارہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے کہ یہ درود و سلام والا جو فیڈ بیک ہے دوبارہ نگران شورا تک بتائیں گے. اور ممکن ہے اللہ نے چاہا تو اگر ہوا تو آئندہ جمعہ سے, یا اگر جو بھی وجہ ہوئی تو اگر یہ دیکھیں ایک اسلامی بھائی کی کال آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ٹرانسمیشن میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل. جی کال. ذہنی آزمائش میں آڈیشن کے لیے کیا ترکیب کرنی پڑے گی؟ ذہنی آزمائش میں آڈیشن کے لیے کیا ترکیب کرنا پڑے گی, یہ تو ہمارے عمران بھائی بتائیں گے. یہ شہر بشہر جو ہے وہ اپنا جا رہے ہیں الحمدللہ. چند شہروں کے اندر آڈیشن کی ترکیب ہے, جدول شروع ہونے والا ہے ابھی. میری بات ہم نے اپنی 2 یا 3 سلسلے پہلے عمران بھائی کی وائس بھی جو ہے نا اس سلسلے میں چلائی تھی کہ بھائی ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ کب آ رہا ہے, تو ہم نے بھائی بتا دو, انہوں نے پوری تفصیل بتائی تھی تو ہم نے یہ اس کے اندر چلائی تھی. اچھا سلسلے دیکھ لیں, اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس انداز سے آپ آڈیشن میں حصہ لے سکتے. اچھا میسیجز کچھ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک میسیج ہے کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کبھی کبھار چلایا کریں, اس سے بہت موٹیویشن ہمیں ملتی ہے. بالکل انشاءاللہ. میں فیاض احمد ہوں, میرے بیٹے توصیف فیاض کو فیضان مدینہ داخل میں کروانا چاہتا ہوں, اس کے لیے کس ٹائم اور کس سے ملنا ہوگا؟
اب دیکھیں یہ ایک کتنا مبہم سا میسیج ہے کہ میں فیضان مدینہ میں داخل کروانا چاہتا ہوں. اچھا فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ بھی ہے, جامعۃ المدینہ بھی ہے, فیضان مدینہ مسجد بھی ہے, آپ داخل ہو جائیں تو آ جائیے. تو اب اچھا آپ پھر کس شہر سے ہیں یہ کوئی تفصیل نہیں ہے, تو تفصیل آپ بتائیں کس شہر سے ہیں, تو انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم وہاں کے جو متعلقہ اسلامی بھائی ہیں ان کا نمبر آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے, تو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا. اچھا مدنی چینل پر کوئی ایسا سلسلہ بھی ہو جس میں مدنی انعامات پر عمل کے بارے میں ترغیب دلائی جائے, مطلب یہ ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں ایک مدنی انعام پر گفتگو کی جائے. عاشق مدنی انعامات لگ رہے ہیں کم میسیج جو ہے وہ ہے. اچھا ہم پتہ ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اگر کسی کے میسیج پر عمل نہیں بھی کر پاتے لیکن ہم اس کا میسیج پڑھ دیتے ہیں, یار کم از کم اس کی دل جوئی جو ہے وہ اپنا ہو جائے گی, اتنی محنت سے جو ہے وہ اپنا ایسی ہے شرح میں شامل تو کیا. جی کیا. ہاں اصل میں ہر ایس ایم ایس پر عمل ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے ممکن ہو. بعض اوقات کچھ وجوہات ہوتی ہیں, بعض چیزیں جو ہے وہ اپنا ہم نہیں چلا سکتے یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا وجہ ہوتی ہے, لیکن ہم آپ کا ایس ایم ایس شامل کر لیتے ہیں. 30 ستمبر اب یہ دیکھیں 30 ستمبر کو جو محفل نعت لگی تھی, جو ہمارا اتوار کو اجتماعی محفل نعت ہوتی ہے نا, اس میں تو اس میں نعت خوانوں کے نام نہیں تھے, لاہور سے میسیج آیا ہے, یعنی اتنا غور سے نام آتے تھے, اس دفعہ نام نہیں آئے. تو یہ کون لگاتا ہے, یہ ہمارے ایم سی آر کے اسلامی بھائی لگاتے ہیں. تو سن لیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے یہ نوٹ کر کے شکایت درج کروائی ہے کہ 30 ستمبر والے محفل نعت میں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا ہو وہ صحیح ہی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں, اب میں نے دیکھا 5 یا 10 منٹ 15 منٹ تک, تو ممکن ہے کہ وہ اس وقت نہیں لگاؤ, اور ویسے ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کچھ اور ہی جواب آتے, بھائی لگے تو تھے, آپ پورا دیکھتے ہیں. ہاں تو اس لیے اچھا اب چلتے ہیں ہم ام عطار والا جو کلام ہم نے تیار کیا ہے, آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. مولا روزہ دکھا ام عطار کا, مولا روزہ دکھا ام عطار کا, ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی, مولا رتبہ بڑا ام عطار کا, مولا روزہ دکھا ام عطار کا, تیری اولاد اور سارے احباب پر رب کی رحمت رہے, لطف سرکار کا, حشر تک تیرے احباب پھولے پھلے, بول بالا رہے تیرے عطار کا, مولا روزہ دکھا ام عطار کا, ان سے عطار سی ہم کو نعمت ملی, حق ہو کیسے ادا ام عطار کا, تیرا گھر خدمت دی کا مرکز بنا, ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا, در پہ حاضر ہوں میں ایک نگاہ کرم, در پہ حاضر ہوں میں ایک نگاہ کرم, کام بن جائے گا سنگ عطار کا, مولا روزہ دکھا ام عطار کا, مولا روزہ دکھا ام عطار کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ اسپیشلی یوں سمجھیں کلام پر ہم نے فوٹیجز لگا کر آپ کے لیے تیار کیا تھا. خلیل بھائی کا ویسے اس ہفتے ایک نیا ہی جو ہے وہ اپنا کلام آیا ہے ام عطار کے اوپر, وہ انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے. یوٹیوب پر بھی ایک میسیج آیا ہے, ایک آدھ میں پڑھ دیتا ہوں اس کو بھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی کسوٹی سلسلہ جو ہے آ رہا ہے تو کب آئے گا, اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی بھی اس میں ہونے چاہیے, تو کب آ رہا ہے بھائی؟ اللہ اکبر, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ ہفتے پہلے نگران شورا کا پنجاب جو جدول تھا اس سے پہلے نگران شورا کے ساتھ مشاورت بھی ہوئی تھی, اور ہم نے آپ سے تذکرہ بھی کیا تھا کہ ہم باقاعدہ اس کا ڈیمو کرنے کے لیے الحمدللہ بیٹھ گئے تھے کہ مدنی کسوٹی کا کہ وہ کس طرز پر ہونی چاہیے. ایک مدنی کسوٹی تو جو ہمارے یہاں مدنی مذاکروں وغیرہ میں
تو ظاہری بات ہے یہ ایک پورا سلسلہ ہے تو آدھے پونے گھنٹے کا, تو اس کو ڈیزائن کرنا تھا مختلف, اس کا مشورہ بھی ہوا تھا الحمدللہ, ہم نے اس کے فوٹیجز بھی آپ کو دکھائے تھے کہ نگران شورا صرف ایک سلسلے پر مشاورت جو ہے وہ کر رہے تھے. ابھی تک یوں سمجھیں کہ وہ سوچا تو جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے کیا جائے, مشورے بھی ہیں, لیکن ابھی تک اس کا ڈیمو ریکارڈ نہیں ہوا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کریں گے, لیکن جب اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چیز اس طرح سے ریکارڈ ہو نہیں پاتی. تو دیکھیں کب انشاءاللہ عز و جل اس کا ڈیمو ریکارڈ ہوتا ہے. میں اب آپ کو انشاءاللہ عز و جل ایس ایم ایس تو آپ کے ہیں میرے پاس, لیکن کچھ چیزیں آپ کو دکھانی ہیں. اب عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ایک ای پی 22 میں مدنی کسوٹی ہوئی تھی. لوگ ہمیں اس طرح بتاتے ہیں فلاں سیزن 10 ای پی ایپیسوڈ نمبر 22 اس کے اندر جو مدنی کسوٹی ہوئی تھی وہ چلا دیں, تو ہم الحمدللہ وہ پھر نکال کر ان کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ اچھا انداز ہے کہ پورا بتاتے ہیں. اچھا بعض لوگ نہیں بتاتے, نہیں بتاتے تو پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں, تو بعض الحمدللہ ہمیں پوری لوکیشن تک پہنچا دیتے ہیں. تو آئیے وہ مدنی کسوٹی دیکھتے ہیں. کیا آپ کی مرادی شے جو ہے وہ کوئی انسان ہے؟ نعم. ظاہری حیات سے متصف ہیں, وہ دنیا میں ظاہری طور پہ موجود ہیں؟ ظاہری حیات سے متصف. نعم. کیا ان کا تعلق جو ہے وہ باب المدینہ کراچی سے ہے؟ نعم. تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ نعم. 4 سوال ہو گئے. کیا وہ کوئی رکن شورا ہے؟ لا. مدنی چینل پر کوئی سلسلہ کرتے ہیں؟ سلسلہ بھی کرتے ہیں. ان کا تعلق دارالفتہ سے ہے؟ بظاہر نہیں. 7 سوال ہو گئے ماشاءاللہ. نعت خواہ ہے وہ؟ وجہ شہرت نعت خواہ نہیں. نعتیں بھی پڑھتے ہیں وہ, یعنی جیسے وجہ شہرت نعت خواہ نہیں ہے. مدنی ہے وہ. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جسے مدنی کہا جاتا ہے بظاہر وہ نہیں ہے. مدنی منوں سے متعلق سلسلہ کرتے ہیں وہ. مدنی منوں سے متعلق بھی کرتے ہیں. اب یوسف سلیم بھائی ہیں یا عابد باپو ہیں؟ دیکھ لیں تو وقت بتائے گا کون ہے دونوں میں سے, یا دونوں ہی نہ ہو سکتی بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے دونوں نہ ہو, ممکن ہے. کیا وہ سید صاحب ہیں؟ لا. میں تو پہنچا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے غلط ہی ہوں گا, یوسف سلیم بھائی ہیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اب کون ہے اسلامی بھائی آپ بتا دیں. وہ اسلامی بھائی, میں شعر پڑھتا ہوں, شعر میں پہچانے. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا, سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا, فیضان تیرا عام ہے, فیضان تیرا عام ہے, الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے, الیاس قادری. ماشاءاللہ بھائی, یہ پرانے مناظر دیکھ کر ہماری بھی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. بالکل جو ہے وہ اپنا یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو ایک ایسی ابھی یاد تازہ کرواتا ہوں. لوگ کیسی چیزیں یاد کرتے ہیں اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اماد بھائی کا آج سے کئی سالوں پہلے جو ہے وہ آپ کو یاد ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور امیر سنت ان سے عیادت کے لیے جو ہے وہ اپنا ہاسپٹل گئے تھے, اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو میں کہ سنت نے جب ہاتھ رکھا اور تو اب یہ میسج آئے گا ہمیں یہ چلائیں. اب وہ ہمیں ڈھونڈا, نکالا, تیار کیا, تو الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس تیار ہے. آئیے جو ہے وہ مناظر دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. لیٹ جائیں. وعلیکم السلام. میری دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے, ہر طرف سے بلا نے گھیرا, آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا, آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا. ماشاءاللہ کیا انداز ہے. آپ نے کتنے محبت والے انداز ہیں. امیر علیہ سنت جو ہے اماد بھائی کے
داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اماد بھائی کی کیفیت ہے اور امیر سنت کا جو انداز ہے، سبحان اللہ تم فرمایا، مزہ آ گیا۔ عابد بھائی، یہ جب اماد بھائی الحمدللہ صحتیاب ہو کر پھر جب الحمدللہ اپنے کاموں پر جو ہے وہ آ گئے، تو ہر کوئی اپنے واٹس ایپ کا جو پروفائل پکچر ہوتی ہے اس پہ کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں، کوئی مکے کی، کوئی مدینے کی۔ تو اماد بھائی کی اس وقت کے بعد سے کئی سال غالباً جو ہے وہ اپنا ہو گئے، تو ہم نے ان کے اپنے اسٹیٹس پر جو ہے، ہاں جی ہم نے چیک بھی کیا تھا جب یہ ان کا، تو انہوں نے ہیلمٹ، گرین رنگ کا ہیلمٹ جو ہے اس کی یہ پکچر لگا کر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ یادگار بن گیا ان کے لیے، ہاں، گویا کہ ایک ترغیب بھی ہے ہیلمٹ پہننے کی جو ہے وہ لوگوں کو۔ قانون بھی ہے، تو جو اسلام بھائی جو ہے وہ بائک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہیلمٹ بھی استعمال کیجیے، یہ آپ کی سیفٹی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، میسیج ہے کہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ کا ٹائم بڑھایا جائے۔ اچھا، یہ میسیج چونکہ آج سے 2 ہفتے پہلے کے تھے، تو الحمدللہ عز و جل اب آپ نے دیکھا ہوگا فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کا ٹائم اب بڑھ گیا ہے، پہلے 1 گھنٹہ تھا، اب 1.5 گھنٹہ الحمدللہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ اچھا، داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے، ایک سلسلہ ان کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، دن منائیں گے۔ ہاں، نگران شورا نے رمضان میں ایک واقعہ سنایا تھا عشق رسول پر، وہ صحابی کا واقعہ تھا جن کے جنازے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پنجوں کے بل چلتے دیکھا گیا، وہ واقعہ سنا دیں اور کتاب کا حوالہ بتا دیں۔ یہ خانپور سے میسیج ہے، کتاب کا حوالہ تو انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سلسلے میں شامل کر دیں گے، لیکن اب یہ واقعہ رمضان المبارک میں یہ کسی صبح کے بیان میں ہے، اب 30 بیان ہیں، کہاں کس دن ہوا ہے، اگر اس کا پتہ چل جائے کہ یہ کون سی تاریخ کو، کون سی رمضان کو، بھائی آپ پورا آپ کو تفصیل سے بتا دیں انشاءاللہ عز و جل، آئندہ سلسلے میں دونوں چیزیں دکھا دیں گے۔ جب ہم بیٹھے اسی لیے ہیں کہ بھائی آپ جو بولیں گے ہم وہ دکھائیں گے، جی آپ جو چاہتے ہیں اس انداز سے ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اب جس طرح کے کچھ کالس آئی ہیں، مجھے بتایا گیا ہے، تو اس کے بغیر بھی نہیں چل سکتا ہے سلسلہ۔ اچھا، دوسرا یہ بھی بتاؤں، ایک ہمارا جو ہے نا یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا آرکیو بھی ہے ایک ٹائپ کا، یہ ہماری لائبریری ٹائپ کی ہے، یعنی نہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جس نے میسیج کیا اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ چیز اس نے دیکھی تھی، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کب ہے، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، پھر ہم یہ کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے مدد لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مدنی کسوٹی ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، آپ بتائیں، وہ دھڑا دھڑ میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے جو جانشین امیر سنت ہے ان سے کوئی مدنی کسوٹی ہوئی تھی، وہ ہمیں مل نہیں رہی تھی، تو ہم نے میسیج کیا، اب وہ نوٹ کیے ہوئے ہوتے لوگوں نے، تو فوراً میسیجز آنا شروع ہو گیا کہ فلاں سلسلہ ہے فلاں تاریخ کو، اس کے اندر وہ دیکھا تو اس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس موجود تھی۔ اچھا، میں یہ دیکھتا ہوں الحمدللہ، ابھی آپ نے یوٹیوب کے یہ کچھ SMS بھی پڑھے، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جب لائیو ہو جاتا ہے، جب یہ ریپیٹ میں لگتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ یہ یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو میں نے دیکھا الحمدللہ وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں، اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ یوٹیوب پر یہ سلسلہ دیکھتے ہیں آپ بھی اپنے کمنٹس میں جو ہے نا، اچھا یہ چیز آ رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، یہ بھی آپ لکھیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی مشورہ کوئی بات بھی کہیے، جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ٹرینڈ سیٹ کریں گے نا لوگوں کو، پھر لوگ اسی طریقے سے، تو آپ کو کچھ دیکھنا ہے، یعنی آپ ریپیٹ میں ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، تو آپ اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں انشاءاللہ عز و جل آپ وہاں لکھ دیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس سلسلے کے جو ہے نا وہ فیڈ بیک وہاں یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے۔ اب چونکہ کالز بھی ریڈی ہیں، لیکن پہلے ہم ایک حاجی شاہد کا ایک کلام ہے زمین و زماں، تو یہ کہا تھا، یہ ہم نے تیار کیا تھا ان کے لیے، تو ہاں نگران پاکستان انتظامی کابینہ، تو ان کا یہ کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کالز لیتے ہیں۔ سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے، کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ کجا سپہر تو کیا کہ
عرش اولا بھی دور رہا جہت سے ورا جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے. ماشاء اللہ جی. کلام بھی سن رہے ہیں آپ, اپنی فرمائش ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اب کالس کی جانب بڑھ رہے ہیں, کچھ کالس لیتے ہیں, کالس کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھیں کہ کیا جی ناظرین ہم سے فرمائش کر رہے ہیں, کیا بات کہنا چاہتے ہیں جی. اکبر بھائی, جمعرات کو ہر جمعرات کو نگران شورا جو ایک کلپ ہوتا تھا اس میں امیر اہل سنت کے اوراد, امیر اہل سنت کی طرف سے اوراد عطا کیے گئے وہ بیان کرتے تھے. ہر جمعرات کو وہ چلتا تھا مگر اب نہیں چلتا ہے, کیوں بتائیے بھائی, ان کو اوراد چاہیے, وظیفہ چاہیے جی انشاءاللہ عز و جل. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں پتہ ہو, میں انشاءاللہ عز و جل معلوم کر کے اللہ نے چاہا آئندہ سلسلے میں اس کی وجہ اگر بتانے جیسی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور بتائیں. بھائی آپ سب سے یہ باتیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا, میں بتا دوں گا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ بتانے جیسی ہوئی. اچھا جی, یہ باتیں ذہن میں رکھنا ہے بھی ایک کام ہے. چلیں کال. آپ سے تصدیق ہے جو ہر ہفتے کا رسالہ امیر اہل سنت کی طرف سے آتا ہے, وہ اگر آپ ویڈیو رسالہ کسی مخصوص وقت میں چلا دیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا. مذاکرے کے علاوہ اصل میں ویڈیو کیسے جو ہے, یہ آڈیو, یہ امین بھائی کے الحمدللہ برکتیں ہیں کہ وہ آڈیو رسالہ ریکارڈ کرتے ہیں اور جس کو جو ہے وہ بولتا رسالہ کہا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. اب یہ ویڈیو کی صورت میں کیسے جو ہے وہ اپنا ممکن ہوگا کہ کچھ کو پڑے گا بہت زیادہ. جو امیر سنت دعا دے رہے ہوتے ہیں شاید وہ تو دعا کا نہیں کہہ رہے, یہ رسالہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسالہ کوئی ویڈیو کی صورت میں. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ بیٹھ کر وہ پورا بیٹھ کر پڑھتا رہے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں آپ کی کالز ہم نے شامل کی نا, شامل کی ہے, لیکن عمل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے. جی کال. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ذوق نعت اس کا رپیٹ جو ہے وہ 11 سے 12 کے بیچ میں ہوئے, کیونکہ میں مدرسے پڑھتا ہوں اور مجھے 11 کے 12 سے بیچ میں چھٹی ہوتی ہے تو میں تب دیکھ سکوں. اب آپ بتائیں, ان کی سہولت سے آپ اصل میں یہ میسیجز تو بہت آتے ہیں, ہر کوئی اپنی سہولت کے حساب سے. کوئی کہتا ہے یہ اتنے بجے کرتے ہیں, یہ اتنے بجے کرتے ہیں, یہ اتنے بجے. اچھا بعض کی سہولت اوکے ہو جاتی ہے, ہاں یہ سمجھ اصل میں سہولت یوں نہیں اوکے ہوتی کہ اب انہوں نے کہا اس وقت پہ کوئی چیز, کوئی اور سلسلہ لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی اور چیز لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اب ہم اپنی جو مجلس سے مشاورت بھی کرتے ہیں الحمدللہ بہت سارے. یہ ایک آدھ کوئی ایس ایم ایس پر ہم چینجنگ نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کے حوالے سے فیڈ بیک آ رہا ہے تو پھر چینجنگ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے, ایک نظام بنا ہوا ہے, اس کے تحت جو ہم لوگ چلنے کی کوشش. ہاں ایک ابھی ہمارے پاس ایک ایس ایم ایس یہاں پر بھی ہے اور آج کے ایس ایم ایس میں بھی یہ آیا ہوا ہے. خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہے ہمارا, اس کے اندر یہ ہمارے اسد بھائی نے کہا تھا کہ جن کے ایس ایم ایس خواب کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا اگر نہیں بیان کیے گئے ہوں گے تو وہ ہم انہیں جواب جو ہے نا بذریعہ ایس ایم ایس دیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ آپ نے اناؤنسمنٹ تو کر دی لیکن جوابات نہیں مل رہے, تو ہمارے سلسلے میں انہوں نے کہا تو ہم نے ہاتھوں ہاتھ ابھی رابطہ کیا الحمدللہ اور اسد بھائی کا جواب آ گیا ہے. تو آئیے وہ جواب ہاتھوں ہاتھ سن لیتے ہیں. جی بالکل, میں نے اعلان کیا تھا اور انشاءاللہ عز و جل کل سے جو سلسلہ ہوگا تو اس سلسلے میں جو رہ جانے والے میسیجز ہوں گے ان کا بعد میں رپلائی دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں ہاتھوں ہاتھ, یعنی کل سے انشاءاللہ عز و جل جو خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہے اس میں جو جواب رہ جائے گا وہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو بھی جواب کی صورت ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل. وہ بات یاد آ گئی, امیر سنت فرماتے ہیں نا, بولو کیا بات بھائی مدنی چینل کہتے ہیں آپ کہیے, انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا اس پر. اچھا اب چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, ماہنامہ فیضان مدینہ اس کا عبدالحبیب بھائی نے کچھ انٹروڈکشن کروایا جو اس مہینے کا جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے, تو اس کا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہنامہ فیضان مدینہ, سبحان اللہ, کیا ماہ سفر المظفر کا ماہنامہ فیضان مدینہ آپ نے حاصل کر لیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہنامہ میں کیسی زبردست باتیں ہوتی ہیں. صرف سفر المظفر کے اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں کیا کچھ موجود ہے, چند پیاری پیاری باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اونلی دا فیو ہائی لائٹس. آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, مگر وہ کیا ہے جو قیامت کے دن بھی فنا نہیں ہوگا. عید کے دن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سب سے پہلے کس کے ہاتھ چومتے تھے؟ اگر بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو کیا اس کی تجہیز و تکفین ہوگی؟ عقل مند بادشاہ کی حکایت. اہل بیت اطہار
اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل، بہت خوبصورت مضامین ہیں، جلدی حاصل کیجئے ماہنامہ فیضان مدینہ سفر المظفر، اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے طلب فرمائیے یا ان فون نمبرز پر رابطہ کر لیجئے۔ ایک اور خوشخبری دے دوں کہ اردو لینگویج کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج میں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ موجود ہے، تو جو انگلش میں فیضان مدینہ ماہنامہ لینا چاہتے ہیں اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے رابطہ فرمائیے۔ مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام